صحابہ اور اہل بیت کرام الگ الگ نہیں ہیں، صحابہ اور اہل بیت الگ الگ نہیں ہیں، یہ دونوں ساتھ ہیں۔ دیکھو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضہ، عمر فاروق رضی اللہ عنہ وارضہ، عثمان غنی رضی اللہ عنہ وارضہ، علی مرتضی رضی اللہ عنہ وارضہ، یہ سب کے سب بڑے جلیل القدر صحابہ تھے۔ اگر آپ خود غور فرمائیں کہ اس زمانے میں اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضہ کو اہل بیت رسول اللہ سے دشمنی ہوتی تو آپ خود غور فرمائیے کہ کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ اس چیز کو برداشت کر سکتے تھے؟ اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضہ حضرت بی بی فاطمہ کی توہین کرتے تو کیا حضرت علی اس کو برداشت کر سکتے تھے؟ ذرا ٹھنڈے دل سے سوچئے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت بی بی سیدہ خاتون جنت کی توہین کی، ان کے رزق کے دروازے بند کر دی، فدق چھین لیا۔ باغ فدق، ایک باغ تھا خیبر کے قریب، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے جو کچھ بھی آتا تھا ذات اقدس اس کو اپنے تصرف میں لاتے تھے، اور حضرت سیدہ خاتون جنت کو بھی اس میں سے عطا فرماتے تھے۔ جب حضور اس دنیا سے تشریف لے گئے تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضہ کے متعلق یہ کہا گیا کہ آپ نے وہ روک لیا اور حضرت بی بی فاطمہ کو حصہ دینا بند کر دیا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ وارضہ پر لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وارضہ ایک غصے میں آ گئے تو آپ نے حضرت بی بی سیدہ خاتون جنت کے لات مار دی، معاذ اللہ۔ تو ذرا غور فرمائیے میرے محترم، کیا اس قسم کی باتوں کا کوئی بھی ایمان والا تصور کر سکتا ہے کہ یہ وہ جلیل القدر صحابہ ہیں کہ جن کی زندگی کے سانس، زندگی کا ایک ایک لمحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس کے لیے وقف ہو چکا تھا، وہ اپنی جان کی اور تن کی اور مال کی قربانی دیتے تھے، جن کی تعریف اللہ نے رب العالمین نے قرآن میں فرمائی۔ رب العالمین قرآن میں فرماتا ہے کہ یہ جو صحابہ کی مقدس جماعت ہے ان کا عالم کیا ہے؟ رب العالمین جل جلالہ عما والہ ارشاد فرماتا ہے رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، جو انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا، عہد کیا، صدقوا اس پر پورے اترے، سچائی کے ساتھ اترے۔ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ بہت سے صحابہ تھے جنہوں نے اپنا عہد اور اپنا وعدہ پورا کر دیا، جان کی قربانی دے دی، اور بعض ایسے ہیں جو ابھی انتظار میں ہیں کہ کب وقت آئے اور اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیں۔ تو یہ تو صحابہ کی مقدس جماعت تھی جس کے لیے تعریف میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید کے متعدد آیات میں ارشاد فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ وہ جو درخت کے نیچے جو صحابہ کی مقدس جماعت آپ سے بیعت کر رہی تھی، یا رسول اللہ، اللہ ان سے راضی ہوا، وہ اللہ سے راضی ہوئے، یہ وہ مقدس جماعت تھی۔ تو حضرت ابو بکر صدیق بھلا حضرت بی بی سیدہ خاتون جنت کا دانا پانی بند کر سکتے تھے اور حضرت علی مرتضیٰ گوارہ کر سکتے تھے؟ ایک طرف تو ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی شیر خدا تھے، سبحان اللہ، بڑی خوشی کی بات ہے، ہم بھی کہتے ہیں شیر خدا تھے۔ ایک طرف ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی حیدر کرار تھے، بے شک الحمدللہ ہم خود بھی کہتے ہیں۔ ایک طرف ہم یہ کہتے ہیں حضرت علی فاتح خیبر تھے، بے شک ہم بھی کہتے ہیں۔ ایک طرف ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ عمروانہ نے ان کو بے پایا قوت تھی اور بے پایا صلاحیت عطا فرمائی تھی۔ علی حق کے ساتھ تھے اور ہمیشہ حق علی کے ساتھ رہا، علی مع الحق والحق مع العلی، ہم بھی اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو اب ذرا غور کرو کہ اگر ابو بکر صدیق اب ان کی بیوی حضرت بی بی فاطمہ کا حق مار لیتے تو حضرت علی برداشت کر لیتے؟ ٹھنڈے دل سے سوچیا، کبھی حضرت علی یہ برداشت کر سکتے تھے کہ جو ان کا حق تھا وہ کوئی اور لے جائے؟ یہ بھی وہ برداشت کر سکتے تھے؟ نہیں کر سکتے تھے۔ حضرت علی کسی سے ڈرتے تھے؟ یعنی حضرت ابو بکر کے زمانے میں حضرت علی خاموش رہے، حضرت ابو بکر کے زمانے میں خاموش رہے، حضرت عثمان کے زمانے میں خاموش رہے،
36 برس تک مسلسل حضرت علی خاموش ہی خاموش رہے. ایک طرف کہتے ہو کہ حضرت علی بڑے بہادر تھے، ایک طرف کہتے ہو حضرت علی حق کے ساتھ تھے، ایک طرف کہتے ہو حضرت علی کی زبان پر حق بولتا ہے، ایک طرف یہ کہتے ہو کہ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا تھے، حیدر کرار تھے، اور دوسری طرف یہ کہتے ہو کہ حضرت علی ابو بکر سے ڈر گئے، حضرت علی عمر سے ڈر گئے، حضرت علی عثمان سے ڈر گئے. بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کون اس کو تسلیم کر سکتا ہے؟ وہ فاتح خیبر کہ جنہوں نے اپنے دستے باغی سے خیبر کو ہلا کر رکھ دیا، ان کو ابو بکر صدیق سے ڈرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ان کو عمر فاروق سے ڈرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ان کو عثمان غنی سے ڈرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ اپنا حق لے کر رہتے. حضرت سیدہ خاتون جنت کو حضرت ابو بکر صدیق نے بیت المال سے ان کی تنخواہ مقرر تھی، ان کی خدمت میں بھیج دیا جاتا تھا، لیکن آپ نے یہ فرمایا کہ رسول اللہ کی جائیداد کوئی نہیں تھی. رسول اللہ کی جائیداد کوئی نہیں تھی. جائیداد سے میری مراد کیا ہے؟ نہیں وہی باب فدق وغیرہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے برگزیدہ نبی تھے. نحن معاشر الانبیاء، حضور کا ارشاد ہے، حدیث شریف ہے، نحن معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث. ہم گروہ انبیاء نہ تو کسی کے وارث ہوتے ہیں نہ ہمارا کوئی وارث ہوتا ہے. دیکھو بھائی وارث کس کا ہوتا ہے؟ اگر آج یہ کہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ چھوڑ کر گئے تھے، باغ فدق، اور اس کا حصہ حضرت بی بی فاطمہ کو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نہیں دیا، اس کو روک لیا، غصب کر لیا، بیت المال میں جمع کرا دیا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول اللہ کی وارث تھی حضرت بی بی فاطمہ. وارث کس کا ہوتا ہے؟ وارث مال میں ہوتا ہے. اور بیٹا یا بیٹی وارث کب بنتے ہیں؟ ذرا ٹھنڈے دل سے سوچو. بیٹی اور بیٹا وارث جب بنتے ہیں جب مرنے والا، جس کے وارث بن رہے ہیں، مرنے والا مر جاتا ہے. تو کیا رسول اللہ مر گئے تھے؟ معاذ اللہ، رسول اللہ تو حیات النبی تھے. سبحان اللہ. تو جو حیات النبی ہے اس کا مال کیسے تقسیم ہوگا؟ اس کا مال کیسے تقسیم ہوگا؟ وہ تو حیات النبی تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیات النبی تھے. جب حیات النبی تھے تو ان کا مال کیسے تقسیم ہوگا؟ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ ہم گروہ انبیاء، نحن معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث. ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا. کیوں وارث نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ نبی زندہ ہوتا ہے، وارث مردے کا ہوتا ہے. اس لیے مال کی تقسیم کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو خامخواہ کو لوگوں نے ایک جھگڑا بنا دیا، خامخواہ کو لوگ جو ہے غلط فہمیاں پھیلاتے ہیں اور غلط تشریح و تعبیر دین کی کرتے ہیں اور عقیدے کو نقصان پہنچاتے ہیں.